آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں اور یہ رہیں آج کی سرخیاں۔ اسرائیل نے پہلی بار پوری طرح سے جنگ ختم کرنے کا دیا اشارہ، لیکن ایک بڑی شرط کے ساتھ۔ اسرائیل کا دعویٰ، یحییٰ سنوار کے 2 بھائی محمد اور زکریا اسرائیلی اسٹرائکس میں ہلاک۔ کنفرمیشن ابھی باقی۔ حماس کا ہو سکتا ہے بڑا نقصان۔ غزہ کے سیف زون بھی اب نہیں رہے محفوظ۔ اسرائیلی حملوں میں صرف ایک دن میں 135 فلسطینی شہید۔ غزہ کے کئی اسپتالوں پر ڈائریکٹ حملے، زخمیوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنا رہی IDF۔ مدد کے تمام راستے اب بھی بند۔ غزہ 77 دنوں سے پوری طرح سے قید۔ فیک نیوز پھیلانے والوں کی اب فیکٹ چیکرز نے کھولی پول۔ چائنا کی مدد والی کہانی نکلی جھوٹی۔ اور ایرانی صدر پیزشکیان کا سیدھا پیغام، اپنے نیوکلیئر پروگرام پر سمجھوتا نہیں کرے گا ایران۔ آزاد بول انڈیا میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عادل خان آزاد۔ آج ہے 18 مئی 2025 اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل پرائم ٹائم شو دنیا بھر کی خبریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کا یہ سفر تفصیل سے۔ آج فوکس مینلی مڈل ایسٹ پر۔ اسرائیل نے پہلی بار غزہ میں سیز فائر نہیں بلکہ مکمل جنگ بند کرنے کا سگنل دیا ہے۔ پوری طریقے سے جنگ بند کرنے کا سگنل دیا ہے اسرائیل نے، لیکن ایک بڑی شرط کے ساتھ۔ یہ خبر کچھ لوگوں کے لیے اچھی ہو سکتی ہے اور کچھ کو شاید یہ پسند نہ آئے۔ اسرائیل کا نیا پلان جان لیجئے۔ جنگ ختم کرنے کی ڈیل پر بات چیت کے دوران شرط رکھی کہ حماس کو ڈس آرم کر کے غزہ سے نکالا جائے، یعنی حماس سے ہتھیار چھینے جائیں۔ دوحہ میں موجود اسرائیل کی نیگوسیشن ٹیم اب ایک ایسی کمپریہنسو ڈیل پر کام کر رہی ہے جس کی کچھ جو ہیں ڈیمانڈز بھی ہیں، کچھ اہم پوائنٹس بھی ہیں، کچھ نقطے ہیں، وہ سمجھ لیجئے۔ جنگ ختم کی جا سکتی ہو، اس کو لے کر بات کی جا رہی ہے۔ اینڈ دا وار، ناٹ سیز فائر، اینڈ آف دا وار۔ جنگ ختم کی جا سکتی ہو، اس کو لے کر بات چیت چل رہی، ڈسکشن چل رہا ہے، ماتھا پچی چل رہی ہے۔ سارے ہوسٹیجز رہا کیے جا سکیں، ایسا ایک پلان بنی ہے۔ دوسرا پوائنٹ، تیسرا پوائنٹ، حماس کو غزہ سے باہر نکالا جائے۔ اور چوتھا پوائنٹ، پوری غزہ اسٹرپ کو ڈس آرم کر دیا جائے، یعنی کہ غزہ میں کسی بھی شخص کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی ہتھیار نہ ہو۔ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کے آفس کا یہ کہنا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، پرائم منسٹر کے آفس سے آیا ہے یہ پیغام کہ PM کے حکم پر دوحہ میں نیگوسیشن ٹیم ہر ممکنہ راستہ آزما رہی ہے، چاہے وہ اسٹیو وٹکوف کا شارٹ ٹرم سیز فائر اور لمیٹڈ ہوسٹیج ایکسچینج ہو، یا پھر ایک ایسا فل اسکیل ایگریمنٹ جس میں جنگ کا خاتمہ ہو، ہوسٹیجز رہا ہوں، حماس کو غزہ سے نکالا جائے اور غزہ کو پوری طرح ڈس آرم کیا جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو نیتن یاہو کی پولیٹیکل لائف بچ جائے گی، کیونکہ پھر وہ غزہ اسرائیل کے لوگوں سے کہہ سکے گا، دیکھو ہم نے حماس کے ہتھیار چھین لیے، انہیں غزہ سے باہر کر دیا، اب آپ محفوظ ہیں، سارے ہوسٹیجز کر لیں۔ نیتن یاہو کے آفس نے یہ بھی کہا کہ اب تک 197 ہوسٹیجز واپس لائے جا چکے ہیں، اب بھی 58 ہوسٹیج زندہ اور مردہ، ان کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ دوستو، یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل کے آفیشیل اسٹیٹمنٹ میں جنگ ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بات بھی سیدھے اسرائیلی پرائم منسٹر کے آفس سے کہی گئی ہے۔ لیکن حماس کے فل سرنڈر کی ڈیمانڈ اس ڈسکشن کا سب سے بڑا پینچ ہے۔ حماس کی کو لیڈرشپ کو ایک بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے۔ یحییٰ سنوار کے 2 بھائی محمد اور زکریا کے اسرائیلی اسٹرائکس میں مارے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق محمد سنوار، جو غزہ میں حماس کے ڈی فیکٹو کمانڈر تھے، ان کی لاش ایک ٹنل سے ملی ہے جو لاسٹ ویک پچھلے ہفتے خان یونس میں IDF نے جن پر ٹارگٹ کیا تھا، جس ٹنل پر، جس سرنگ پر، تو بتایا گیا اس سرنگ سے ملی ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ ابھی آفیشیل کنفرمیشن نہیں ہے، یعنی اسرائیل کارٹس نے آفیشیل کنفرمیشن نہیں کہی، یعنی کہ کارٹس تک یہ بات چل رہی ہے، تبھی تو اسرائیلی میڈیا میں آئی ہے۔ لیکن جتنے بھی انڈیکیشنز ہیں، اشارے مل رہے ہیں، اسرائیلی میڈیا کہتا ہے کہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ محمد سنوار مارے جا چکے ہیں۔ زکریا سنوار، محمد اور یحییٰ سنوار کے تیسرے بھائی سنیچر کی رات ایک ایئر اسٹرائک میں ہلاک ہو گئے، یہ کہا گیا، یہ کل رات ہوا، یہ الگ سے رپورٹ میں کہا گیا ہے، سمجھے؟ تو دونوں بھائیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ یحییٰ سنوار حماس کے غزہ بیس ٹاپ لیڈر تھے، جنہیں پچھلے سال اکتوبر میں IDF کے ایک اٹیک میں مار دیا گیا تھا۔ مطلب کہ یہ خبر اگر کنفرم ہو جاتی ہے تو اب تک حماس کے 3 سنوار بھائی، 3 سنوار بدرز اسرائیلی آپریشن میں ہلاک ہو چکے ہیں، اگر یہ کنفرم ہو جاتی ہے تو۔
कंफर्मेशन बाकी है, वो आज रात या कल सुबह तक बात हो जाएगी। इस हमास के लिए ये जो होगा, अगर हो गया तो इसे हमास के लिए एक बड़ा झटके की शक्ल में देखा जा रहा है। अब गज़ा के क्या हालात हैं जान लीजिए, सुन लीजिए। गज़ा में इसराइल का कत्लेआम जारी है, भयानक हमले हो रहे हैं, सेफ जोन महफूज नहीं रह गया है, जिसे सेफ जोन कहा जाता है कि जहां कोई हमला नहीं होगा वहां हमले कर रही है IDF। इसराइल ने एक बार फिर गज़ा पर शिद्दत से हमले तेज कर दिए हैं। कल से अब तक के हमलों में कम से कम 135 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। आप जब तक ये वीडियो देखेंगे ये तादाद बढ़ चुकी होगी, मुझे मालूम है। तो जिनमें 36 लोग, इन 135 में 36 लोग सो कॉल्ड सेफ जोन में थे, जहां लोग पनाह लेने गए थे, उनसे कहा गया था यहां महफूज हो। फ़लस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक सिर्फ पिछले एक हफ्ते में 464 लोग शहीद हो चुके हैं। इस एक हफ्ते में नॉर्दर्न गज़ा के तमाम पब्लिक हॉस्पिटल्स, सरकारी अस्पताल अब इलाज के लायक नहीं रहे हैं, सब तबाह या बेकार हो चुके हैं, नॉन फंक्शनल। एक तरफ इसराइल गज़ा पर नए ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ कतर में हमास के साथ सीज़फायर टॉक्स भी दोबारा शुरू हो गई हैं। हमले और मुज़ाकरात साथ साथ चल रहे हैं। ये खुली खुली प्रेशर बढ़ाने की खूनी तरकीब है। गज़ा में कुछ ऐसा करो कि कतर में प्रेशर पड़ जाए। इस जंग में अब तक कम से कम 53,339 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और जख्मियों की तादाद, कुल तादाद 1,21,034 हो चुकी है। सेफ जोन का लफ्ज़ अब गज़ा में मजाक बन चुका है। अब मैं इस रिपोर्ट को और आगे बढ़ाने जा रहा हूं और समझिएगा क्या हो रहा है। गज़ा के हेल्थ डायरेक्टर का इल्ज़ाम है, वो सुन लीजिए, कि ज़ख्मियों को जानबूझकर मारा जा रहा है। ज़ख्मियों को गज़ा के हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मोहम्मद ज़कौत ने अल जज़ीरा से बात करते हुए कहा कि इसराइल अस्पतालों को निशाना बना रहा है, ज़ख्मियों को जानबूझकर मार रहा है ताकि वो इलाज तक ना पहुंच सकें। डॉक्टर ज़कौत के मुताबिक इसराइल के लगातार हमलों के बाद गज़ा के बहुत से बड़े अस्पताल काम नहीं कर रहे, क्योंकि वो इस लायक बचे ही नहीं कि वहाँ पर किसी का इलाज हो सके। ज़ख्मियों और मरीज़ों को अस्पतालों तक पहुँचने से रोका जा रहा है। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ भी इसराइल के निशाने पर हैं। डायरेक्ट हमले ICU और ऑपरेशन वार्ड्स पर हो रहे हैं। डायरेक्ट हमले बेत लाहिया के इंडोनेशियन अस्पताल की इंटेंसिव केयर यूनिट यानी ICU पर डायरेक्ट फायर किया गया। अल अवैदा अस्पताल है जबालिया में, यहाँ भी शेलिंग का शिकार बनाया गया। इस अस्पताल को मरीज और स्टाफ सब खतरे में। अभी भी साउथ गज़ा का एक अस्पताल है, बहुत मशहूर यूरोपियन गज़ा हॉस्पिटल, इस पर 14 रॉकेट्स गिराए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑक्सीजन सिस्टम तबाह हो गया। अस्पताल का दोबारा खुलना मुश्किल बन गया है। इसराइल अब सिर्फ जंग नहीं कर रहा है, बल्कि गज़ा का हेल्थ सिस्टम भी कत्ल कर रहा है। जो बॉम्ब से जख्मी होकर बच भी जाएं लोग, तो वो इलाज ना मिलने पर मारे जाएं। इसलिए पूरी कहानी चलाई जा रही है जख्मियों को निशाना बनाने की, अस्पतालों को निशाना बनाने की। वरना अस्पतालों पर बॉम्ब गिराना एक वॉर क्राइम है। लेकिन क्या बेंजामिन नेतन्याहू किसी वॉर क्राइम से डरता है? बढ़ते आगे, गज़ा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने कहा है कि इसराइली एयर स्ट्राइक्स ने इतवार को कम से कम 33 लोगों की जान ले ली, जिनमें आधे से ज़्यादा बच्चे थे। ये हमले उस वक्त हुए जब इसराइल ने गज़ा में अपने मिलिट्री कैंपेन को और ज़्यादा एक्सपेंड करने का ऐलान किया है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि ये ऑपरेशन इसलिए तेज़ी से आगे बढ़ाया गया है ताकि जंग के तमाम ऑब्जेक्टिव्स, हमारे जितने भी मौक़िफ़, जितने गोल हैं, वो अचीव किए जा सकें, पूरे किया जा सके, जिसमें गज़ा से हॉस्टेजेस की रिहाई और हमास का खात्मा शामिल है। लेकिन दूसरी तरफ गज़ा में इंसानी क्राइसिस और भी ज़्यादा बढ़ गया है। जो कह रहा हूँ सुन लीजिए सही से, क्योंकि 2 मार्च से इसराइल ने एड का रास्ता बंद किया हुआ है। 2 मार्च से 77 दिन से गज़ा में ज़मीन, आसमान या समंदर, कहीं से भी कोई मदद, गेहूं चावल का एक दाना, एक शक्कर का दाना नहीं आया है। झूठ, सब झूठ है। अगर आप सुन रहे हैं, ये गज़ा की खबरें हैं, गज़ा के रिपोर्टर्स, अल जज़ीरा और बाकी अल अरेबिया कह रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि कैसे फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है कि चाइना ने मदद भेजी, जहाज से मदद गज़ा में गिराई गई। अब पुल पट्टी खुल गई तो उसका रैपअप हो रहा है। अब इस फेक न्यूज़ को फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स ने भी बेनकाब करना शुरू कर दिया है। मैं आपको बताऊंगा चाइना ने कब मदद भेजी थी, वरना चाइना का शोर क्यों है? जब चाइना ने फरवरी में मदद भेजी, फरवरी में दुनिया ने भेजी थी। चाइना ने कितनी मदद भेजी वो भी बताएंगे। वो जो जहाज से पैकेट गिराने का फेक वीडियो बनाया गया,
کوئی اور پرانا ویڈیو دکھا کر بتایا گیا چائنا نے کل گرا دی. کیوں؟ تاکہ عرب کو گالیاں دی جا سکیں. یہ فیشن ہے, میں ان کی حمایت میں نہیں ہوں, لیکن اس کا مقصد تو بتاؤں گا نا. اس لیے کہ دیکھو یہ ہے مرد. کیوں اس خبر کو سب نے اٹھایا؟ اگر وہ پرانا ویڈیو تھا اور پرانی خبر تھی, اس لیے اسے نیا کر کے پیش کیا گیا. اب وہ پول پٹی کھل کے سب پل پلا رہے ہیں. ابھی بتاتے ہیں. فیکٹ چیکنگ ویب سائٹ نیوز میٹر 18 مئی 2025 شام 5:30 رپورٹ. فیکٹ چیک. چائنا ایئر ڈراپس ایڈ انٹو غزہ اسٹرپ. نو, فائنڈ دا فیکٹس ہیئر. کیا چائنا نے ایئر ڈراپ کی ہے ایڈ غزہ اسٹرپ میں؟ نہیں. اور فیکٹس یہاں جان لیجئے. اب ہم ان کے فیکٹس نہیں پڑھتے ہیں, ہم نے آپ کو فیکٹس تو دے دیے تھے. یہاں آپ دیکھیے اوپر لکھا ہوا فالس. فیکٹ چیک فالس. وہی سارے ویڈیو ہیں, سب کو فالس غلط بتایا جا رہا ہے. یہ ایک فیک نیوز ہے جو پھیلائی جا رہی ہے. اور یہ وہ ویڈیو نیچے ٹوڈے چائنیز پلینز بروک دا اسرائیلی گورنمنٹ بلاکیڈ. کہ اسرائیل گورنمنٹ کی بلاکیڈ کون توڑ دے گا بھائی؟ اسرائیل کی بلاکیڈ کو کسی دوسرے ملک کی حدود میں جانا بنا مرضی کے, ایئر اسپیس میں جانا, وہ مار کے گرا دے گا, اس کا حق بنتا ہے. ایسا جھوٹ. چائنا نے مدد کی ہے, اوروں کے ساتھ ساتھ اس نے بھی کی ہے, لیکن تازہ ترین کوئی نہیں کی ہے. اس کی لاسٹ مدد کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کب بھیجی تھی. اس کے بعد تو دنیا نے بھیجی. چائنا کا ذکر پھر کیوں ہوا؟ چائناز ایڈ ٹو غزہ ہیومینیٹیرین سپورٹ اینڈ اے کلیئر کمٹمنٹ ٹو پیلسٹائن. اگر آپ یہ آج دیکھ رہے ہو کہیں یہ اسکرین شاٹ, تو یہ آج 10 گھنٹے پہلے کا ہے. 18 مئی میں خبر چھاپی سویمپ نے کہ چائنا جو ایڈ دے رہا ہے غزہ کو, وہ ایک ہیومینیٹیرین سپورٹ, ایک کلیئر کمٹمنٹ ہے فلسطینیوں کے لیے. اور چائنا سے مدد جا رہی ہے لگاتار غزہ کے لیے. لیکن غزہ میں جا رہی ہے کیا؟ ایسے تو دنیا کی مدد پڑی ہوئی ہے مصر کے بارڈر پر. 4000 ٹرک کھڑے ہوئے ہیں, اس میں شاید 40 ٹرک بھی چائنا کے نہیں ہوں گے. 4000 میں 40 بھی تو میں نے بہت بول دیا. جارڈن جائے گی, کیا اور کہیں سے مدد آ سکتی ہے؟ IDF آنے دے رہی, تو پھر غزہ کے لوگ جھوٹے چلا رہے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں. آپ اس آرٹیکل کے نیچے پیراگراف پر آئیے, میں پورا کیوں پڑھوں گا. پوچھا گیا ہے کہ ہیز چائنا سینٹ ایڈ ٹو پیلسٹائن. کیا چائنا نے فلسطین کو ایڈ بھیجی ہے, مدد بھیجی؟ یس بھیجی ہے, میں نے بھی کہا یس. اور کل رات کہا, آج صبح کہا, چائنا ہیز سینٹ ملٹیپل راؤنڈس آف ہیومینیٹیرین ایڈ ٹو پیلسٹائن. بہت بار بھیجی ہے. میں نے وہ بہت بار کو پڑھا تو 3 بار ملا اسی رپورٹ میں. یہاں پڑھیے دوسری لائن میں, موسٹ ریسنٹ ان فیبروری 2025. جو سب سے تازہ ایڈ بھیجی, جو سب سے لاسٹ ایڈ بھیجی چائنا نے, وہ فروری 2025 میں بھیجی, 3 مہینے پہلے. 18 مئی میں, 17 مئی میں, 16 مئی میں یہ خبر کون وائرل کر رہا ہے سوشل میڈیا پر؟ کیوں؟ سب نے بھیجی, سمجھے. انہوں نے اپنے 20 ملین یوان کی, لگ بھگ $2.8 ملین کی, $2.8 ملین, 3 ملین بھی نہیں, $2.8 ملین. کتنا ہوتا ہے بتاتا ہوں. 23 کروڑ 96 لاکھ 81,820 روپے آج کی کرنسی میں, اپروکسیمیٹلی 24 کروڑ روپے کی مدد تب بھیجی تھی. اس سے پہلے کا بھی میں نے پڑھا تو 23 کروڑ کی تھی. میں نے کل جمع جب چائنا کی ایڈ نکالی 7 اکتوبر 2023 سے, جو اس رپورٹ میں 50 سے 60 کروڑ روپے انڈین کرنسی میں, بس اتنی. تو میں نے آپ کے سامنے کھول کر یہ ساری چیز رکھ دی ہے. اور چائنا نے اگر ایڈ بھیجی تو یہ 16 سے کہانی شروع ہوئی, اور 14 کو چائنا کی سرکاری نیوز ایجنسی چائنا شنوا نیوز میں یہ بھوکے لوگ غزہ کے برتنیں, رکابیاں اور بھگونے لے کر کھڑے ہوئے ہیں لائن میں, اور یہ کھانا مانگ رہے ہیں فقیروں کی طرح. ان کی زندگی فقیروں کی طرح کر دی گئی ہے. انہیں کے ملک میں انہیں فقیروں کی طرح کر دیا گیا ہے. یہاں چائنا نے کیوں نہیں لکھا کہ ہم نے ایڈ بھیجی ہے, یہاں بھیج رہے ہیں اور بن گیا ہے بستر یہ وہ وغیرہ. وہ لکھ رہے ہیں کہ 70 دن ہو چکے ہیں, بھوک سے برا حال ہے, کسی کی کوئی مدد نہیں کی. یہ چائنا کی ویب سائٹ لکھ رہی ہے. اب بتاؤ کس کو منہ دکھائے گا یار؟ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, پڑھے لکھوں کو فارسی کیا, خود سرچ کیا کیجئے آپ لوگ نیوز. ہم سے لوگ پھر سے سوال پوچھ رہے تھے کہ نہیں آپ کی رپورٹ غلط ہے, گئی ایڈ, اب تو دوبارہ وہ آ گئی نیوز. یہ تھی وہ پوری رپورٹ. مسعود پزشکیان ایران کے صدر, انہوں نے کہا ہے کہ وی ول نیور ابنڈن اور پیسفل نیوکلیئر پروگرام انڈر اینی پریشر. کسی کے بھی دباؤ میں کوئی بھی ہو, سمجھے نا, کوئی بھی ہو, چودھری ہو یا کوئی بھی ہو, وہ یہ سمجھ لے کہ اس کے یا کسی کے دباؤ میں ہم اپنے نیوکلیئر پروگرام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ ہمارا حق ہے, ہم اپنے حق پر قائم ہیں. ہم ڈیلز کرنا چاہتے ہیں,
لیکن کوئی ہمیں یہ سوچے کہ دبا لے گا تو بھائی ہوش میں آ جاؤ. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے, خوش رہیے.